قیامت کا منظر، قبر کا منظر، اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، قیامت کے دن اللہ کے سامنے کی پیشی، اس کے اتنے مذاکرے ہوں کہ پوری دنیا کے آدمیوں کے اندر آخرت کا فکر آ جائے. آخرت کا فکر آئے گا تو پھر دنیا کی تھوڑا سا نقصان آدمی برداشت کرے گا اپنی آخرت کے بنانے کے واسطے، کہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے. اللہ نے جان اور مال خرید لی تو جہاں اللہ راضی ہوگا وہاں ہماری جان ہمارا مال لگے گا. تو میرے محترم دوستو، مدد الہی غیبی طریقے پر دین کا کام کرنے والوں پر جو آئی تو ساری دنیا کے لوگوں کے اوپر ایک روک پڑ گیا، ایک روک چھا گیا ان پر. سمجھ گیا کہ بھائی ان لوگوں کی چھیڑ خانی مت کرو، ان کے ساتھ خدا کی مدد ہے. بیت المقدس کا قصہ ہے. حضرت ابو عبیدہ ابن جراح اپنی جماعت کو لے کر گئے تو بیت المقدس کے جو رہنے والے اہل کتاب تھے، یہود و نصارہ، ان لوگوں نے دروازے سارے بند کر دیے اور محفوظ ہو گئے. بات چیت شروع ہوئی. حضرت ابو عبیدہ سے انہوں نے یہ کہا کہ ہماری آسمانی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک آخری نبی آئیں گے اور ان کے ماننے والوں میں ایک شخصیت ہے، اس کے ہاتھوں یہ بیت المقدس فتح ہوگا. وہ شخصیت ہم کو بتا دو. اس کا نام ہماری کتابوں میں ہے اور اس کا چہرہ، حلیہ، اس کا فیس یہ ہماری کتابوں میں ہے. بس وہ آدمی ہوگا تو ہم چابی تمہارے حوالے کریں گے، لڑائی بھڑائی نہیں کریں گے. کیوں کہ آسمانی کتاب جھوٹ نہیں بول سکتی. تورات و انجیل میں ہے، وہ آدمی دکھا دو ہمیں. صحابہ سمجھ گئے کہ اس سے مراد جو ہے وہ حضرت عمر ہے. حضرت عمر تھے مدینہ منورہ میں. تو حضرت ابو عبیدہ نے یہ سوچا کہ اتنا معمولی کام بیت المقدس کا فتح کرنا، اس کے لیے حضرت عمر کو مدینے سے ہٹا کر یہاں بلایا جائے، ہم ہی نمٹ لیں. انہوں نے کہا کہ وہ آدمی دکھا دو، تم چابی دے دیں گے بغیر لڑائی کے. حضرت خالد کا چہرہ حضرت عمر سے ملتا جلتا تھا. حضرت خالد کا چہرہ حضرت عمر جیسا تھا. تو انہوں نے حضرت خالد کو لا کر سامنے کھڑا کر دیا کہ بھائی دیکھو تمہاری کتابوں میں دیکھ لو، وہ چہرہ یہ تو نہیں. انہوں نے دیکھا، ملایا، انہوں نے کہا بالکل چہرہ تو ایسا ہی ہے، چہرہ بالکل ایسا ہی ہے. پھر کہا کہ پھر انہوں نے پوچھا ان کا نام کیا؟ اب نام تو عمر نہیں بتا سکتے. ان کا نام ہے خالد. ان کا نام یہ نام ہماری کتابوں میں نہیں، ہماری کتابوں میں دوسرا نام ہے. چہرہ تو یہی ہے، ایسا ہی نام ہے دوسرا. حضرت خالد کو ہٹا دیا. پھر تھوڑی دیر میں حضرت عمرو ابن عاص ان کو لا کے کھڑا کر دیا. عمرو اور عمر ذرا نام ملتا جلتا ہے، ان کو لا کے کھڑا کر دیا. یہ ہے کیا نام ہے ان کا؟ ان کا نام ان کا عمرو. دیکھا کتابوں میں، نام دیکھنے میں وہ چہرہ بھول گئے. وہ نام پر ہی دھیان رہا. وہاں نام تو بولے یہی ہے، لیکن پھر وہ چہرے کو دیکھا کتاب میں، پھر چہرہ ان کا دیکھا تو کہا چہرہ ایسا نہیں، نام تو ہو ایسا اور چہرہ ہو ویسا، اسے لاؤ. سوائے حضرت عمر کے کوئی بنتا ہی نہیں. پھر حضرت عمر پر خط لکھ دیا کہ آپ تشریف لاؤ. تشریف لائے. حضرت عمر مدینہ منورہ سے نکلے بیت المقدس کی طرف. صرف ایک ساتھی تھا ان کا اور ایک حضرت عمر تھے.
اور باری باری سے اونٹ پر سوار ہوتے تھے، بیت المقدس کے قریب پہنچ گئے۔ حضرت ابو عبیدہ صحابہ کی چھوٹی جماعت لے کر استقبال کو آئے اور حضرت عمر سے یوں کہا کہ امیر المومنین، آپ کا جو جبہ ہے اس میں بہت سے پیوند لگے ہوئے ہیں، تھیگڑے، پیوند جانتے ہیں؟ کہہ دو، پیچز، یہ پیوند لگے ہوئے ہیں اور یہاں کے لوگ اس کو بہت آدمی کو ذلیل سمجھتے ہیں جس کے پیوند لگے ہوں، تو ہم ایک جبہ لائے ہیں بغیر پیوند کا، اسے آپ لوگ پہن لو، کیونکہ سارے لوگ انتظار میں ہیں کہ مسلمانوں کا امیر آ رہا ہے، تو ہم دیکھیں گے کیسا ہے۔ تو سارے بڑے بڑے ان کے پادری لوگ اوپر کتابیں کھول کے بیٹھے ہیں اور ان کے بڑے بڑے کرنیل، جرنیل، یہ سب بیٹھے ہیں دیکھنے کے لیے۔ تو بغیر پیوند کا جبہ پہن لو، اور اونٹ کی سواری کو یہ لوگ ذلیل سمجھتے ہیں اور ٹٹو کو عزت والا سمجھتے ہیں، تو ہم ٹٹو لائے ہیں تمہارے لیے۔ اب حضرت عمر ایسی باتوں کو کبھی مانتے ہی نہیں، لیکن بولنے والا آدمی بہت اونچا آدمی تھا، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح، قبول کر لیا، بغیر پیوند کا جبہ پہن کر ٹٹو پر بیٹھ کر پھر چلے بیت المقدس کی طرف۔ تھوڑی دور چلے تو وہیں پر ٹٹو روک دیا اور حضرت ابو عبیدہ کو واپس بلایا اور یوں کہا کہ بھائی لو تمہارا ٹٹو، لاؤ میرا اونٹ، اور لو تمہارا جبہ بغیر پیوند کا، اور لاؤ میرا جبہ پیوند والا۔ اور یوں فرمایا کہ جب میں ٹٹو پر بیٹھا اور ٹٹو جب اکڑ مکڑ کر چلا، کیونکہ اونٹ جو چلتا ہے نا تو وہ تو توازو کے ساتھ چلتا ہے یوں، اور ٹٹو جو ہے وہ ذرا اکڑ مکڑ کے چلتا ہے، تو حضرت عمر نے کہا جب میں ٹٹو پر بیٹھا تو میں نے اپنے دل کا حال بدلا ہوا پایا۔ جو آدمی دل کا بنا ہوا ہوتا ہے تو ذرا کوئی چیز نامناسب آتی ہے تو اس پر اثر پڑتا ہے، لہذا لو تمہارا ٹٹو، لاؤ میرا اونٹ، اور لاؤ میرا پیوند والا کپڑا۔ اس کے بعد حضرت عمر نے ایک مختصر تقریر کی جو ہم سب کے لیے قیامت تک نمونہ ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ انا کنا اذل الناس، ہم لوگ عرب سارے ذلیل لوگ تھے، چوری، ڈکیتی، شراب، ساری خرابیاں ہم میں تھی، ہم عرب لوگ ذلیل لوگ تھے۔ اعزنا اللہ بالاسلام، ہم کو جو اللہ نے عزت دی وہ اسلام کی وجہ سے دی، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی جو پاکیزہ زندگی تھی اس کی وجہ سے اللہ نے ہم کو عزت دی۔ اگر ہم لوگ عزت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر اگر دوسری چیزوں میں عزت کو تلاش کیا، کھانوں میں، کپڑوں میں، سواریوں میں، مکانات میں، اس کے اندر اگر ہم نے عزت کو تلاش کیا کہ ہمارا کھانا بہت بڑھیا بن جائے، ہائی کوالٹی، اور ایسے ہمارا کپڑا، ہماری شادیاں، ہماری سواریاں، ہمارا لباس، اگر اس میں ہم لوگوں نے عزت کو تلاش کیا تو اللہ پاک ہم کو ذلیل کر دے گا۔ یہ تقریر کی، پھر سنو اس تقریر کو۔ یوں فرمایا کہ ہم عرب لوگ ذلیل تھے، ہم کو اللہ نے عزت دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، یعنی اسلام پر۔ اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلامی طریقہ چھوڑ کر اگر ہم کھانوں اور کپڑوں اور سواریوں کے اندر اور مکانات کے اندر عزت کو تلاش کریں گے تو اللہ ہم کو ذلیل کر دے گا۔ یہ تقریر فرمائی اور وہی سیدھے سادے طریقے پر اونٹ کے چلنے کی ترتیب یہ تھی کہ جتنی دیر حضرت عمر اونٹ پر بیٹھتے تھے تو ساتھی اونٹ کی لگام پکڑ کے چلتا تھا، پھر اتنی دیر وہ ساتھی بیٹھتا تھا اونٹ پر تو حضرت عمر اس لگام کو لے کر چلتے تھے۔
بیت المقدس کے قریب جب پہنچے تو وہاں پر ایک گڑھا تھا جس میں کیچڑ تھی. تو حضرت عمر کے لگام پکڑ کر پیدل چلنے کی باری تھی اور ساتھی ان کا اونٹ کے اوپر تھا. حضرت عمر کے چمڑے کے موزے تھے، وہ حضرت عمر نے نکال دیے اور کندھے پر رکھ دیے اور اس گڑھے کے اندر اترے. تو حضرت عمر کے پیر جو تھے وہ کیچڑ کے اندر سن گئے، پھر گڑھے سے نکلے. تو حضرت عمر کے ایک ہاتھ سے تو لنگاب لوگ تھے. وہ خراب لوگ جو ہوتے ہیں نا، ان کے سامنے بات کتنی اچھی آ جائے، دیکھیں وہ ضدی ہوتے ہیں بازے، وہ ضدی لوگ تھے. انہوں نے بیٹھ کر یہ سوچا کہ ہم لوگوں کی طاقت اگر زیادہ ہوئی اور پیسہ بھی ہمارے پاس زیادہ ہوا تو بھی ہم ان ایمان والوں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. کیوں کہ ان کے ساتھ اللہ کی آسمانی مدد ہے. تو آسمانی مدد کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا.